بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ BSMS اردو کے حوالے سے اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء کے مختلف نظریات، اس میں تقریباً 8-10 اشخاص کے نظریات ہیں جو کہ PPSC کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں کہ اردو کہاں سے پیدا ہوئی، اس کا نظریہ کس کس نے پیش کیا اور کیا کیا اپنے ثبوت پیش کیے تھے، دلائل پیش کیے تھے۔ تو لہٰذا BS کے حوالے سے اور بھی جو ویڈیو ہوگی وہ میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ یہ مختلف اس کی اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا کہ زبان کیسے بنتی ہے اور اردو جو ہے اس کے مختلف نظریات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ ہے ملوہ زبان ہونے کا۔ اس اردو کے آغاز کے بارے میں سب سے پہلے میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ صرف صرفی نحوی اور صوتی تبدیلیاں ہی نہیں دیکھنی چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں ایک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اردو کو ایک کھچڑی یا ملوہ زبان کیوں قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی زبان جو مختلف زبانوں کے لفظوں سے اختلاط پا کر تیسری زبان کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہو۔ تو میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں اس طرح کا خیالات کا اظہار کیا تھا کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب یہ چاروں طرف سے فیض رسانی ہوئی، لوگ آ کر جمع ہوئے بولیوں کی وجہ سے، تو ایک نئی زبان جو وجود میں آئی تھی اور وہ زبان اردو مقرر ہوئی۔ امام بخش صہبائی نے بھی اردو کی پیدائش کے سلسلے میں فارسی اور ہندی الفاظ کے خلا ملا کی بات کی ہے، لیکن یہ نظریہ غلط تھا کیونکہ لسانیات کا مسلمہ اصول ہے کہ زبان اپنے اصل، اپنی ساخت اور بنیاد نیز اصول و قواعد سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ سرمایہ الفاظ سے، لہذا یہ نظریہ تو گیا۔ اس کے بعد آ گیا برج بھاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ۔ یہ مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کیا تھا اور آب حیات میں انہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اور یہ برج بھاشا والا نظریہ پہلے ہند آریائی لسانیات کے ایک ماہر روڈولف نے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ سید شمس اللہ قادری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کئی مصنفین نے ایسا کیا تھا، لیکن اس نظریے کی تردید کس نے کی؟ پروفیسر مسعود حسین خان نے۔ انہوں نے مقدمات تاریخ زبان اردو میں اور شوکت سبزواری نے داستان زبان اردو میں دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ برج بھاشا اور اردو کے درمیان بہنوں کا رشتہ ہے، نہ کہ ماں بیٹی کا، لہٰذا انہوں نے اس چیز کا دلائل کے ساتھ اپنا بات کو پیش کیا کہ لسانی حقائق اور شواہد سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے کھڑی بولی سے پیدا ہونے کا نظریہ۔ اس کے پروفیسر مسعود حسین صاحب نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کھڑی بولی ایسے اردو بنی جو کہ 1193 کے بعد دلی کے نواح میں بولی جاتی تھی، اس پر ہریانوی کے اثرات پڑے تھے، اور مسعود حسین کا یہی نظریہ اب تک سب سے ٹھوس اور قابل قبول ہے، جسے لسانیاتی بنیادوں پر چیلنج نہیں کیا جا سکا کہ بھائی لسانیات کے حوالے سے یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ گیان چند جین نے بھی اپنے مضمون میں کہا تھا کہ اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے، کھڑی بولی دلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ تو شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف میں اردو کے متعلق نظریہ پیش کیا، اس نے بھی کھڑی بولی کو ہی ہندوستان کی ایک زبان قرار دیا، اور پھر سہیل بخاری کا بھی نظریہ تقریباً وہی ہے جو شوکت سبزواری کا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے آپ کے سامنے، اور پھر جان ابراہیم گیریسن جو کہ اردو کے محقق ہیں، انہوں نے بھی اردو کی ابتدا اور ارتقاء کھڑی بولی کو ہی بتایا ہے۔ اب بھنج کے آخری دور کے کچھ نمونے کھڑی بولی کے ابتدائی طور پر نظر آتے ہیں، اور یہ مثال کے طور پر ایک دوحہ جو ہے وہ یہاں پہ نقل کر دیا گیا ہے، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اردو اسی سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ اب بھنج کے جو نمونے اس کا جب ہم لسانیاتی طور پر تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدھیہ ایشیا میں رائج اب بھرنش اپنے ارتقاء کے آخری دور میں سیاسی سماجی تہذیبی تبدیلیوں کے زیر اثر بدلتی ہے، اور پھر یہ لسانیات عمل دلی اور اس کے نواح میں بولیوں کھڑی بولی ہریانوی بولی کے ارتقاء کی راہیں ہموار کرتا ہے، اور یہی پھر اردو کے آغاز کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے مسعود حسین خان کے نزدیک اردو کا بنیادی ڈھانچہ کھڑی بولی پر قائم ہے، اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اردو کے ڈانڈے آج بھی غزل تا گیت پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کھڑی بولی پر اس کی اساس کا ہونا شرط ہے۔ اگلا نظریہ ہمارے پاس ہے دکن میں اردو۔ دکن میں اردو کس نے پیش کیا تھا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نصیر الدین ہاشمی نے اردو زبان کا سراغ دکن میں لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ اسلام پہلے عرب ہندوستان کے ساحلوں سے تجارت کی غرض سے آتے تھے لوگ، اور پھر روزمرہ کی گفتگو لین دین ہوتا تھا میل ملاپ کی بنیاد پر، نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا تھا کہ اس زمانے میں زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک اظہار کا ذریعہ قرار پائی تھی، وہی اردو ہے، لیکن جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین نے اس نظریے کی تردید کی تھی اور بتایا تھا کہ عربی کس زبان کا تعلق ہے اور آریائی زبان کا کس سے تعلق ہے، لہٰذا یہ نظریہ جو ہے وہ ہم نہیں قبول کر سکتے۔
اور اسی طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند جس کو دکن بھی کہا جاتا ہے، ان کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات جو نا بالکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے۔ وہ تاجر کبھی مستقل طور پر انہوں نے قیام نہیں کیا تھا، سامان لیتے تھے چلے جاتے تھے۔ اسلام کے ساتھ بھی بعد میں بھی ایسا ہی ہوا، اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ان کا خاص قرب پیدا نہیں ہوا، اجنبیت ہی رہی تھی۔ تو یہ تجارتی مقاصد جو ہیں وہ لسانی سطح پر بڑے انقلاب کی بنیاد نہیں بنے تھے، تو لہٰذا دکن میں اردو نہیں ہے۔ سندھ میں اردو کا نظریہ سید سلمان ندوی کا ہے، ان کے تحت جس کے تحت ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے تو پھر ان کی باقاعدہ حکومت بھی تھی یہاں، تو تب بھی اختلاط اور ارتباط کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی تھی۔ پھر آگے کوٹیشن ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اسی وادی سندھ میں جو ہے وہ وہاں اردو کا ہیولہ جو ہے وہ تیار ہوا ہوگا۔ تو اس میں شک بھی نہیں ہے کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور تمدن جو ہے وہ موجود ہے۔ مقامی لوگ کی زبان، لباس، رہن سہن وغیرہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں تغیرات تھے، لیکن عربی زبان اور تہذیب کے اثرات آج بھی سندھ میں دیکھے گئے ہیں۔ آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، اس کا رسم الخط بھی عربی سے متاثر ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک جو ہے نا دیسی زبان کے الفاظ جو مستعمل ہیں اردو میں، وہ سندھی میں عربی الفاظ سے ہی آئے ہیں۔ تو آگے کچھ مثال دی گئی ہے، لیکن سید سلمان ندوی نے اس کا کوئی دعوے کا معقول ثبوت نہیں دے سکے تھے، تو اس لیے بقول ڈاکٹر غلام حسین کے کہ اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان یہاں آباد ہو گئے۔ 9ویں صدی میں جب ایران میں صفاریوں کا اقتدار ہوا تو پھر یہ پوری ایک کوٹیشن ہے کہ انہوں نے بھی، ڈاکٹر غلام حسین نے اس کو بھی اتنا زیادہ قبول نہیں کیا۔ تو اس دور کے بعد سیاحوں نے، سیر کرنے والے جو وہاں آتے ہیں، عربی، فارسی اور سندھی کے رواج کا ذکر کو ضرور کیا ہے، لیکن ان کی بھی باتوں سے کبھی نہیں لگا کہ کوئی یہاں پہ نئی زبان جو ہے وہ وجود میں آئی ہوگی، لہٰذا یہ اردو کا ہیولہ یہاں قائم ہوا۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ذرا دشوار ہے، اس پہ بھی ہم پوری طور سے توجہ نہیں کر سکتے۔ اگلا ہے جی پنجاب میں اردو۔ یہ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیق کی بنیادوں پر نظریہ قائم کیا تھا کہ اردو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پنجاب سے، اور ان کے خیال کے مطابق کہ جب یہاں سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کیے تھے، اس حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی پنجاب میں حکومت قائم ہوئی تھی، اور 200 سال تک وہ یہاں رہے تھے، اور پھر زبان کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ نظر آیا ہمیں۔ شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت شعراء کا کلام بھی پیش کیا ہے جو ثبوت کے طور پر وہ دیتے ہیں کہ پنجابی، فارسی اور مقامی بولیوں سے ایک نئی زبان آئی تھی، لیکن ڈاکٹر غلام حسین اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اور آگے یہ کوٹیشن ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ نیا دور تو شروع ہوا تھا، لیکن پنجاب، سندھ، گجرات کے فاتحین جب یہاں پہنچے تو انہوں نے، محمود غزنوی نے ان سب علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا تھا۔ نئے فاتحین میں ترک اور افغان بھی شامل تھے، تو مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے اسلام بھی قبول کرنے لگے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا تھا، تو پھر فاتحین جو کہ پنجاب میں آ کر آباد ہوئے، یہاں کی بول چال کو اختیار کیا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمان کی اپنی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خد و خال نمایاں ہوئے تھے، وجود پھر بھی نہیں ہوئی تھی چلیں، لیکن مسلمان تقریباً پونے 200 سال تک پنجاب میں رہے تھے۔ قطب الدین ایبک وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے حکومت کی، لاہور کی بجائے انہوں نے دلی کو دارالخلافہ بنا لیا تھا، تو پھر یہ زبان اس وقت بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، اور پھر یہ دلی کی طرف سفر کر گئی۔ تاریخی اور سیاسی واقعات و شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کے قریبی روابط و تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ آگے یہ پھر ایک کوٹیشن بتا دی گئی ہے گرامیٹیکلی، یعنی کہ صرف و نحو کے لحاظ سے انہوں نے بتایا کہ یہ پنجاب سے ہی ہے۔ ان دونوں زبانوں کے تذکیر و تانیث، قواعد، افعال، یہ سب زیادہ تر مشترک ہیں، تو اس لیے پھر لسانی رشتوں کی وضاحت ہو گئی۔ جب بات کل کے سامنے آئی تو ان کے جو استدلال تھے ان کے نظریے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ الغرض اگر پروفیسر شیرانی کی تحقیق پر تنقیدی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو اپنی حیث، سات اور صحو و نحو کی خصوصیات کی بنا پر پنجابی سے قریب تر ہے، اور پھر آگے کچھ پوائنٹس کی صورت میں انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جو ایسے ہیں، تو اس لیے ان کے مذکر مؤنث وغیرہ کی بنیاد پر پنجابی زبان اردو کے بہت قریب ہے۔ چوتھا پوائنٹ، فعل لازم اور متعدی کے قاعدے انہوں نے بتایا یہ دونوں میں یکساں ہیں، لیکن یاد رہے کہ پنجاب میں اردو کی اشاعت سے قبل مولانا محمد حسین آزاد کا نظریہ ہی
قبولیت عام کا درجہ حاصل کر چکا تھا، اور حافظ صاحب کی کتاب کی تحقیق نے تمام تر دروازے پنجاب کی سرزمین کی طرف وا کر دیے۔ خود حضرت علامہ اقبال کو جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو پیش کی تو انہوں نے کہا غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ تو پروفیسر سینٹی کمار چیٹرجی نے بھی پنجاب میں مسلمان فاتحین کے معاشرتی اور نسلی اختلاط کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے نقطہ نظر کی تائید کی ہے کہ جو ظاہرہ مسلمانوں نے زبان اختیار کی ہوگی وہ سو پنجاب میں بولی جاتی ہوگی، ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، 8-9 سال پہلے کا کم زیادہ بس ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور حافظ محمود شیرانی کی رائے سے بھی اتفاق کیا انہوں نے، اور پنجاب کے لسانی اثرات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو حافظ محمود شیرانی کی تالیف پنجاب میں اردو کی اشاعت کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد کے نظریے کی تردید ہو گئی کہ وہ کہتے تھے کہ برج بادشاہ سے اردو کا تعلق ہے۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ بڑا مقبول رہا، لیکن پھر کیا ہوا، پنڈت برج محمد تاتریہ کیفی کی تالیف کیفیہ سامنے آئی تو پھر یہ نظریہ بھی مشکوک ہو گیا، مگر خود پنڈت نے بھی کوئی قطعی اور حتمی نظریہ نہیں دیا تھا، اس لیے حافظ محمود شیرانی کا نظریہ کام نہ ہوا۔ اب یہ دلی میں اردو کیسے آئی، اس نظریے کے حامل محققین اگرچہ لسانیت کے اصولوں سے باخبر ہیں، انہیں پتہ ہے، مگر اردو کی پیدائش کے بارے میں پنجاب کو نظر انداز کر کے دلی اور اس کے نواح کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ تو ابتدا اور آغاز میں تو اس کی نشو و نما مانی جا سکتی ہے، البتہ ان علاقوں کو اردو کے ارتقاء میں یقیناً نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ دلی وغیرہ کو، دلی اور اس کے نواح کو اردو کا مولد و مسکن قرار دینے والوں میں ڈاکٹر مسعود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نمایاں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کی ابتدا کا مسلمانوں سے یا سرزمین ہند میں اس کے سیاسی اقتدار کے قیام اور استحکام سے کیا تعلق ہے۔ یہ پوری ایک کوٹیشن ہے آپ کے سامنے کہ انہوں نے کیا بیان کیا تھا، لیکن ہم مختصراً اس کو لے کر چلتے ہیں تاکہ جلدی جلدی آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میرے چینل کو لائک بھی کیجئے، ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ان نظریات کے علاوہ میر امن، سر سید محمد حسین آزاد نے بھی نظریات جو پیش کیے تھے، یہ نظریات متفقہ طور پر حقیقت سے دور ہیں اور ان کے پیش کنندگان فقدان تحقیق کا شکار ہیں۔ اب یہ شروع میں ہم نے برج بادشاہ تو پڑھا تھا، وہ محمد حسین آزاد کا نظریہ تھا، اس کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتی ہوں گی کہ ان کے نظریے کو بڑی اہمیت حاصل رہی تھی۔ آب حیات میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور آزاد کو جس چیز نے یہ سوچنے پر مجبور کیا وہ شاید یہی تھا کہ برج کے شہر آگرہ کی تاریخی اہمیت۔ اکبر اعظم اور جہانگیر نے پایا تحت مقرر کیا تھا آگرہ کو، اور شاہ جہاں نے اپنے عہد کا بڑا حصہ یہاں گزارا تھا، اس لیے آگرہ کو مرکزیت حاصل تھی، یہاں کی زبان برج کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی۔ اکبر کے 9 رتن میں 8 رتن برج کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر تانسین سے یہاں کی زبان برج کو اور بھی اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس نظریے کی تنقید اور تردید کئی ماہرین لسانیات نے کی ہے، یہ اب قواعد و صرف و نحو کے حوالے سے بھی آپ کو بات بتائی گئی ہے۔ اگلا نظریہ ہمارے پاس ہے جی مسعود حسین خان کا نظریہ، جنہوں نے مزید پہلے کتنوں کا نظریہ رد کیا تھا، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ڈاکٹر محی الدین زور کے بعد وہ پہلے محقق ہیں جنہوں نے اردو زبان اور اس کے آغاز کے بارے میں سائنٹیفک نقطہ نظر سے غور کیا ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور ان کا یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اس کے کئی ایڈیشن بھی آ چکے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ قدیم دکنی کے حوالے سے ایک کوٹیشن ہے، اور پھر اردو قدیم کے متعلق لسانی تحقیق کے سلسلے میں جو اہمیت ہریانی کو حاصل ہے، اس کی طرف سب سے پہلے اشارہ پروفیسر یول بلاک نے اپنے مضمون ہند آریائی لسانیت کے بعض مسائل میں کیا تھا، اور زبان کی جو صوتیاتی اور شکلیاتی خصوصیات ہیں وہ صرف ہریانی سے ہی نہیں بلکہ جمنا پر کی کھڑی بولی کی خصوصیات بھی یہی ہیں جو کہ اردو میں دونوں عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے پھر انہوں نے آگے یہ بات کی ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے 8ویں ایڈیشن میں مسعود حسین نے اپنے نظریے کی نظر ثانی کی اور کہا کہ اردو برج ہریانی اور کھڑی بولی سے مل کر بنی ہے۔ آگے پھر انہوں نے ثبوت بھی دیا کہ کیسے کیسے اردو کا ڈھانچہ تیار ہوا، اور جدید اردو اپنے زمانے کے اعتبار سے مراد آباد اور رامپور کے اضلاع کی بولی سے قریب ہے۔ بعد میں برج بادشاہ اردو کا لب و لہجہ متعین کرنے میں اثر انداز ہوئی۔ کھڑی بولی کے 2 روپ ہیں، آگے مزید کچھ وضاحت کی گئی ہے، اور انہوں نے سید مسعود حسین صاحب نے بتایا کہ ان اضلاع میں بولی جانے والی کھڑی بولی جو ہے وہ اردو سے زیادہ قریب ترین ہے۔ ان جو زیادہ صوتی اور صرفی مماثلتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ درمیانی ہے گرا دی جاتی ہے، رے اور رے پر ڈال کو ترجیح دی جاتی ہے، اور وغیرہ، اور ضمائر میں دکنی اردو کا یو آج بھی کھڑی کے علاقے میں استعمال ہو رہا ہے، مستعمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضمائر تو سارے ہو گئے۔ پروفیسر مسعود نے اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء میں ان زبانوں کا تعاون کا لسانیاتی اور سائنٹیفک انداز میں تجزیہ کر کے متدلل طور پر اپنایا تھا۔ زبان دلی اور پیرا منش یعنی کہ اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے۔
تو یہ سراسر حقیقت پر مبنی ہے۔ شوکت سبزواری کا نظریہ کیا ہے وہ ہم نے آپ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے بڑے اعتماد سے انہوں نے بھی وضاحت کی ہے کہ نئی تحقیقات کے مطابق سنسکرت، پالش اور سینی مہاراشٹری مغربی اپبھرنش ایک زبان کے متعدد ادبی روپ ہیں۔ تو شوکت سبزواری کے خیال میں بڑی حد تک سچائی ہے۔ انہوں نے تمام زبانوں بالخصوص پراکرت اور اپبھرنش کو سمیٹ لیا تھا اور کہا کہ ان خیالات کے تحت بالائی دوابے کی مختلف زبانوں کے ادبی روپ رہے ہیں، اور یہ نتیجہ حاصل کیا کہ کھڑی یا ہندوستانی بالائی دوابے میں بولی جانے والی زبانوں کی فطری اور ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس طرح وہ پروفیسر مسعود حسین کے نظریے سے قریب قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے مجموعی جائزہ کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں پروفیسر محمود شیرانی کا استدلال بڑا وزن رکھتا ہے، جو انہوں نے بتایا، اور اردو چونکہ پنجاب میں بنی اس لیے ضروری ہے یا تو وہ موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کی قریبی رشتہ دار ہو۔ اور پھر اس کے بعد محققین کی ان آراء کے بعد یہ امر واضح ہوتا ہے کہ قدیم اردو کا آغاز جدید ہند آریائی زبانوں کے طلوع کے ساتھ سن 1000 کے لگ بھگ اس زمانے میں ہو گیا تھا، جب مسلم فاتحین مغربی ہند کے علاقوں میں آباد ہوئے اور اسلامی اثرات بڑی سرعت کے ساتھ پھیلنے لگے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔